حال ان کا یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو جو ہمارے حواس ہیں، جذبات ہیں، کھانے پینے کی خواہشات، محبت، نفرت، سب خواہشات ہم یہاں بھی پوری کرتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جنت میں بھی ساری چیزیں اسی طرح موجود ہوں گی جس طرح دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہاں کی زندگی میں اور جنت کی زندگی میں پھر کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی انہوں نے لکھا ہے محبت اور نفرت، کہ جنت میں نفرت نہیں ہوتی، جنت میں حسد نہیں ہوتا، جنت میں دشمنیاں نہیں ہوتی، جنت میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہوتا، ہر انسان ایک یقین کی زندگی گزارتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی ایک بادشاہ کا مہمان ہے اور اس کے اشاروں پہ سارے کام ہوتے ہیں۔ مثلاً اسے خواہش ہوئی کہ میں انگور کھاؤں، تو اب انگور کے لیے اسے نہ بازار جانا پڑتا ہے، بازار جانے کے لیے اسے نہ نوکری کرنی پڑتی ہے، بھئی نوکری نہیں کرو گے پیسے نہیں ہوں گے، پیسے نہیں ہوں گے تو بازار کیسے جاؤ گے؟ پھر انگور کھانے کے لیے یہ بات نہایت بدتمیزی کی ہے کہ آپ سڑک پر انگور کھائیں۔ آپ اگر قریب نہیں ہے تو کوئی سواری لیں گے، اس میں بیٹھیں گے، گھر آئیں گے، پھر پلیٹ میں انگور رکھیں گے، ان کو دھوئیں گے اور کھائیں گے۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ آپ بادشاہ کے یہاں مہمان ہیں اور آپ کو انگور کھانے کو دل چاہا، بس وہ منٹوں سیکنڈوں میں نہایت خوبصورت شفاف پلیٹ میں اور بہت ہی اچھی شیشے کی میز کے اوپر وہ آپ کو انگور کی پلیٹ فراہم کر دی جاتی ہے اور آپ انگور کھا لیتے ہیں۔ کیا یہ انگور کھانے میں جو بادشاہ کے کمرے میں گھر میں آپ کو ملا بحیثیت مہمان کے، اور آپ صبح سے شام تک آپ نے محنت مزدوری کی، پسینے آپ کے چھوٹتے رہے، پھر آپ نے پیسے کمائے، پیسے کما کے پھر آپ بازار گئے، بازار جا کے انگور خریدے، انگور خرید کے گاڑی میں بیٹھے، وہاں سے آ کے گھر لا کے آپ نے انگور کھائے، کیا یہ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو پھر یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ اس دنیا میں اور جنت کی دنیا میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے۔ اس دنیا میں آدمی وسائل کا پابند ہے، کسی چیز ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسے بے شمار مراحل سے گزر کر، بے شمار وسائل کو استعمال کر کے تب اس کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اور جنت کی زندگی میں آپ کو نہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور نہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وسائل جیسے پیش آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت کی زندگی میں، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جنت کی زندگی میں شک نہیں ہوتا، یقین کے علاوہ وہاں کی زندگی میں کوئی عمل ہی ایسا نہیں ہے جس میں کسی بھی طرح شک داخل ہو جائے۔ اور یہ دنیا کی زندگی میں شک و شبہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ آدمی اپنے سائے سے بھی ڈر رہا ہے اس بنیاد پر کہ اس کے اندر شک ہے۔ جب تک کسی آدمی کے اندر شک ہے وہ خوف زدہ بھی ہے، جب تک کسی آدمی کے اندر شک ہے اس کے اندر لالچ بھی ہے، جب تک کسی آدمی کے اندر شک ہے اس کے اندر طمع بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، غصہ بھی ہے، اس لیے کہ اس شک کی بنیاد پر اس بات کو اسے یقین نہیں ہے کہ اگر آج میرے پاس پیسے نہیں رہے تو کل کو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گا۔ تو یہ اس شک کی بنیاد پر وہ اس چکر میں پڑا رہتا ہے کہ پیسے کماؤ، پیسے کو جمع کرو، تالے میں رکھو، کم سے کم خرچ کرو، زیادہ زیادہ بچاؤ، مستقبل کا فکر، حال کا فکر۔ تو جنت کی زندگی میں اور دنیا کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ جنت کی زندگی میں شک نہیں ہے، کسی بھی قسم کا لالچ نہیں ہے، طمع نہیں ہے، حسد نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے،
کسی قسم کی کوئی وہاں فساد نہیں ہے کسی قسم کا، کسی آدمی پہ کسی کے حق کا تعین نہیں ہے۔ اب مثلاً اس زندگی میں میاں بیوی کے اوپر غصے ہو رہا ہے، بیوی میں کی میاں کے اوپر غصے ہو رہی ہے، اور غصے کے پیچھے تعین حق ہے۔ یعنی بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر میرا ہے، میرے اس کے اوپر حقوق ہے، میرے حقوق اسے پورے کرنے چاہیے۔ شوہر یہ کہہ رہا ہے بیوی میری ہے، میرے اس کے اوپر حقوق ہے، اسے پورے کرنے چاہیے۔ تو وہاں جنت میں کسی کے اوپر حق نہیں ہے، ایک بالکل آزادانہ ماحول ہے، آزادانہ زندگی ہے۔ پھر یہ کہ وہاں جو چیز آپ کو چاہیے اس کے لیے آپ کو کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ماتحت رہ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز آپ کا دل چاہا وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فراہم کی دی جاتی ہے۔ ایک تو جنت کا یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ جنت میں ہر آدمی نہیں جاتا۔ بالکل اس کی ایسی مثال ہے کہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں رہ سکتے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہنے سے کچھ آپ اس کے اندر بھی نہیں جا سکتے، اس سڑک پہ بھی آپ گزر بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے 2-4 چکر لگائے تو پولیس آپ کو پکڑ لے گی، بھائی کیوں چکر لگا رہے تو مشکوک آتی ہے۔ تو جب آپ ایک پریزیڈنٹ ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ ایک پریزیڈنٹ ہے، حالانکہ وہ آپ کا ہی منتخب کردہ ہے، آپ کے ووٹ سے وہاں پہنچا ہوا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک اسٹیٹس بن گیا، ایک مقام بن گیا۔ اسی طرح جنت کے لوگوں کو بھی ایک اسٹیٹس ہے، ایک مقام ہے۔ جنت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی دوست ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کسی آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول اس طرح نہیں ہوتا جس طرح جنت میں ہوتا ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی رہتی ہیں اور جنت کے لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سوال کہ جنت میں اور دنیا میں کیا فرق ہے، یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جنت ایک اعلیٰ عرفہ مقام ہے، ایسا مقام جس میں ایسے آزاد ذہن لوگ رہتے ہیں کہ جو اپنی آزاد ذہنی کی وجہ سے، آزاد طرز فکر کی وجہ سے، نیکی اور پاکیزگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں کچھ اور پوچھنا ہو تو یہ بات پوری ہو گئی۔